وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زبیر علی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین، میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال چشتی۔ ہم آج ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت عام ہو رہی ہے کہ اس مہینے میں اہل تشیع حضرات بہت زیادہ ماتم اور اس کے بعد نوحہ گری کرنا، تو اس کے متعلق ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور شرعی حیثیت سے اس کا کیا مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اس گنجلک موضوع پر لب کشائی کے لیے مجھے دعوت گفتار دی۔ بڑا دل خراش اور لوگوں کے اندر جو ایک مبالغہ آرائی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ جو آپ نے آج موضوع جو جس کو منتخب کیا آپ نے کلام کے لیے اور اس پر بحث و مباحثہ کے لیے، یا اس کو یعنی اسلامی تناظر میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، یا نوحہ ہے کیا، ماتم ہے کیا، اس کے بارے میں یہ دیکھیں، سادہ سی بات ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کو ایک محبوب ترین شخصیت اور ہستی کا نام ہے، آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے جو گھر والے اور ان کی جو نفوس قدسیہ تھیں، ان کو جو ہے نا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور یہ پوری تاریخ انسانی میں ایک ایسا دل خراش اور دل سوز ایک واقعہ ہے جو کائنات انسانی کی ابتدا سے انسانی کائنات کی انتہا تک چشم فلک نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا اور نہ ہی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر آقا علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے اللہ نے دی، تو حضور علیہ السلام امام حسین کی یاد میں زار و قطار روئے اور رویا بھی کرتے تھے، اور نبی دو عالم اسی وجہ سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت میں اور آپ کے غم میں رونا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اب میں اپنی گفتگو کو مزید آگے لے جانے سے پہلے میں نوحہ ہے کیا، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ سوال کیا کہ نوحہ گری کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کیا؟ نوحہ بیسیکلی نوحہ کے معنی ہے غم کرنا یا غم کا اظہار کرنا۔ خاص طور پر بعض لوگ اپنے اشعار میں یا اپنے مرثیوں میں امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، اور امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ یہ نوحہ چونکہ ہے تو بیسیکلی عربی کا ورڈ، عربی کا یہ لفظ ہے، لیکن یہ چونکہ عربی سے جو ہے نا مستعمل ہو کے پھر جو ہے نا وہ محدثین نے النیاحہ اور باب فی النوح، یہ محدثین نے چیپٹرائزیشن کی ہے اپنی کتب حدیث میں، تو یہ بیسیکلی روٹ ورڈ اس کا عربی ہے۔ تو وہ اپنے یعنی ائمہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوئی، ٹھیک ہے، 61 ہجری کی ابتدا میں محرم الحرام میں، تو اپنے مرثیوں میں، شعروں میں، نظم کی صورت میں یا واقعات کی صورت میں وہ نوحہ اور امام حسین کا جو ہے نا وہ غم، وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعری کی بھی یہ ایک صنف ہے اور ایک قسم ہے جس میں امام حسین علیہ السلام یعنی شہداء کربلا کے مصائب وہ نظم کیے جاتے ہیں، اور ان اشعار میں جو ہے نا وہ ایک سینہ کے اوپر جو ہے نا اپنے ہاتھ مارتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے بعض لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کو ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں گے اور آگے چل کر میں احادیث پیش کروں گا کہ اس کی اسلامی تناظر میں کیا حیثیت ہے، نوحہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے نامور مفتی صاحب علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب،
انہوں نے بھی نوحہ کے حوالے سے ایک فتویٰ دیا ہے جو آن لائن دی فتویٰ کے اوپر بھی موجود ہے. وہ فرماتے ہیں لفظ مرثیہ یعنی جس کو آپ اردو ادب میں نوحہ سے گردانتے ہیں، عربی لفظ رسا سے ہے، مشتق ہے، جس کے معنی کسی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرنا. مرثیہ نگاری اردو شاعری کی ایک صنف کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی آپ کسی عزیز کی وفات پر اظہار غم سے متعلق کسی شعر کو نظم کرنا، مگر اصطلاحاً مرثیہ اس نظم سے مقصود ہے جس کا تعلق میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کے موضوع سے متعلق ہے. اس کے بعد ہم مزید کہتے ہیں حمد و نعت کی طرح مرثیہ کے الفاظ کا چناؤ اس کی حیثیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ مرثیہ کا مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں شہدائے کربلا کی عظمت، آپ کا مقام، ان کی شہادت کے محرکات، شہادت کے مصدقہ واقعات اور اس کے اثرات کو بلا مبالغہ بیان کیا گیا ہو. یہ مرثیہ ہے. محبت اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں. ہماری دانست میں مرثیہ و نوحہ کہنے والے، سننے اور پڑھنے والوں کا فیصلہ کلام پر منحصر ہے. ٹھیک ہے، اگر کلام معیاری ہوگا، ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ کا ہوگا اور اس میں شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا گیا ہو اور اس کے الفاظ تعویلات قبول کرتے ہیں تو مرثیہ سننا، نوحہ پڑھنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہوں. اب میں اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلتا ہوں کہ نوحہ یعنی مرثیہ یہ صنف اردو ادب میں کہاں سے آئی اور کس ادب سے جو ہے نا وہ آئی. واقعہ کربلا کو فقط چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں انہوں نے جب اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اور آپ نے ایک مرثیہ کہا. وہ مرثیہ بھی ہم اپنے سامعین و ناظرین کو پڑھ کے سناتے ہیں. اس کو بعض شارحین نے، مورخین نے اس کو نوحہ گردانہ اور مرثیہ کا نام دیا. سیدہ زینب نے کیا کہا، آپ کا چونکہ اہل بیت اطہار ہیں، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے اور لوگ قیامت تک آپ سے جو ہے نا درس لیتے ہیں، ہدایت کے چشم و چراغ اہل بیت اطہار ہیں. آپ کہتی ہیں جب امام حسین کی شہادت ہوئی نا تو آپ کیا کہتی ہو نظر آتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وا اخا وا سیدہ وا اہل بیتا لیت السماء اطبقت علی الارض ولیت الجبال تدکدکت علی السہل. یہ آپ نے ایک جو ہے نا شعر بھی پڑھا اور آپ نے مرثیہ کے انداز میں آپ نے یہ شعر کہے. جب آپ نے یہ مرثیہ کہا تو قتل گاہ میں دشمن کے گھیرے میں سے آپ نے جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کے پاس پہنچیں اور آپ کے پاک مقدس بدنوں کو لہو لہان جو ہو چکا تھا امام حسین کا تیروں سے اور نیزوں سے اور تلواروں کے زخموں سے، سیدہ زینب نے وہ تلواریں، وہ تیر اور وہ نیزے امام حسین پاک کے بدن اقدس سے جب نکالے تو آپ نے ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، یا اللہ ہم سے یہ جو ہے نا ایک تھوڑی سی قربانی جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کے بعد سیدہ زینب جو ہیں کتب تاریخ اور حدیث کے اندر یہ اشعار ملتے ہیں. آپ نے فرمایا ماذا تقولون، لوگوں کو مخاطب جو وہاں پہ سپاہی تھے جو یزیدی فوج کے، آپ نے ایک جملہ جو ہے نا اشعار کی صورت میں یہ مرثیہ کہا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، کہ تم کو جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے میری امت کے ساتھ کیا کیا ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، تم آخری امت ہو اور میرے گھر والوں کے ساتھ جن کے بارے میں نے تم کو کہا تھا فانظروا کیف تخلفونی، میرے گھر والوں کے جو ہے نا معاملے میں خیال کرنا اور جب تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگو تو مجھ محمد کو دیکھ لینا. تو یہ سیدہ زینب کے اشعار تھے مرثیہ کی صورت میں. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا بِعِطْرَتِي وَبِأَهْلِي بَعْدَ مُفْتَقِدِي وَمِنْهُمْ أَسَارَ وَمِنْهُمْ دُرِّجُ بِدَمْ، کہ میری عطرت کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا کہ ابھی میری وفات ہوئے کو تقریباً 50 سال نہیں ہوئے ہیں، تم نے ان کو خون میں رنگ دیا اور تم نے ان کو جو ہے نا وہ قیدیوں کی صورت میں بنا لیا. ماذا کان ھذا جزائی ان اذ نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی،
اس بات کی تم نے مجھے یہ جزا دی ہے کہ تم کو میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، اور تم نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ اتنی برائی کے ساتھ تم پیش آئے۔ اب یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ حافظ صاحب بڑے سمارٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیدہ زینب ہیں انہوں نے جو نا یہاں پہ نوحہ کہا ہے اور ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے ناظرین و سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سیدہ زینب نے یہاں پہ روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، کیونکہ سیدہ زینب جو ہیں وہ اس حسین پاک کی لاش کے اوپر اور آپ کے جسد مبارک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ مرثیہ کہہ رہی ہیں، جس میں مطہر کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اور وہ جسم مطہر جو ہے مقدس مطہر جسم سیدنا امام حسین کا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، وہ سمارٹ بنتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ سیدہ زینب نے بھی تو جو ہے نا وہ نوحہ کیا ہے۔ نوحہ کی بیسیکلی ڈیفینیشن یہ ہے، میں آگے احادیث نبویہ کی جو ہے نا روشنی میں چل کے میں بتاؤں گا کہ نوحہ کہتے ہیں گریبان کو چاک کر لینا، اپنے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ تمانچے مارنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مارنا، اور یعنی اپنے آپ کو زد و کوب کرنا۔ اسلام قطعاً ایسے جو ہے نا وہ تعلیمات کا درس دیتا ہی نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار میں سے کسی کا بھی یہ عمل جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مصیبت میں آ کے، بلکہ ان کے سامنے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مصیبتوں کو پسینہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کربلا کے اندر اتنے ایک دل سوز، دل خراش اور اتنے جو ہے نا وہ بڑے المناک واقعات ہوئے ہیں، پہاڑوں کو بھی پسینہ آ جائے، لیکن حسین ابن علی اور حضور علیہ السلام کے گھر والے وہ ہیں جو وہاں پہ بالکل ایسے پہاڑوں اور چٹانوں کی طرح کھڑے ہیں، ان کے اندر جنبش نہیں آئی، ان کے اندر لغزش نہیں آئی، ان کے اندر جو ہے نا وہ لرزہ نہیں طاری ہوا، مصیبت کو بھی پسینہ آ جائے، ان کے اتنے بڑے جگرے ہیں، اتنے بڑے دل ہیں، اتنے بڑے ان کے مقامات ہیں۔ تو سیدہ زینب نے نہ تو اپنے جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی عمل کیا جو نوحہ، اچھا، بلکہ جب امام حسین علیہ السلام کے خانوادے جو مستورات عفت ماں پاک بیویاں تھیں، ان کو جب قیدی بنایا گیا، امام زین العابدین اور جتنے بھی ہیں مورخین اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ کوفہ اور شام کے دروازوں جو ہے نا گلیوں میں سے گزرے تو ان شہروں کے اور ان محلات کے جو لوگ تھے گلیوں محلوں والے وہ نکلے اور انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جب ان کو بتانے پہ پتا کہ یہ تو حسین ابن علی کا سارا ہے جو نیزے پہ ہے، اور باقی جو عفت مآب مستورات ہیں وہ حضور کے گھر والے ہیں اور حضور کا کنبہ ہے۔ تو ان عورتوں نے کیا ہوا، فدج الناس بالبکاء، تو ان عورتوں نے اور لوگوں نے جو ہے نا وہ رونا اور آہو بکا جو ہے وہ شروع کر دی، اور عورتوں نے وہاں پر اپنے جو ہے نا وہ بال بکھیر لیے، ٹھیک ہے، وَوَضَعْنَا التُّرَابَ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ، سروں میں مٹی ڈال لی، یہ سارے مورخین نے یہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے جناب کیا کیا، یہ بال نوچنا شروع کر دیے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا ہے اور ان کے حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو قتل کر دیا ہے، اور کیا نام ہے، پھر تم نے ظلم بر ظلم تم نے یہ کیا ہے کہ حضور کے جو عفت مآب گھرانے کی جو پاک مستورات ہیں ان کو تم نے قیدی بنا لیا ہوا ہے۔ اب وہ ان لوگوں نے جو ہے نا نوحہ وہاں پہ کیا اپنے آپ سے باہر ہو کے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ، اب انسان تو اس دل خراش واقعہ کے بعد جو ہے نا وہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا، صاحب میں یہاں پہ آن ریکارڈ کہنا چاہوں گا، انسان تو انسان، جنات جو ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر روتے اور نوحہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہاں پر حدیث پڑھنا چاہوں گا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ علامہ طبرانی نے یکے بعد دیگرے کے یہ حدیث جو ہے نا وہ نقل کی ہیں۔ ان عمار ابن ابی عمار ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت الجن تنوح علی الحسین ابن علی، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ جن جو ہیں وہ امام حسین کی شہادت پر نوحہ گار ہیں، نوحہ کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب جنات کا نوحہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ چیخو پکار کے ساتھ وہ رو رہے ہیں، آہوزاری کے ساتھ جو آہوزاری کرتے ہوئے بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمہارا خانہ خراب، تم نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے. اور باقی جو حضور کے خانوادے ہیں، امام حسین کے جو گھر والے ہیں، آپ کی پاک بیبیاں ہیں، اور آپ کے گھر والے جو ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہارہ، آپ کی پاک عطرت ہے، ان کو تم نے اب بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. پھر دوسری حدیث ہے ان ابی جناب قال سمع من الجن یبکون علی الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی مسحر. اچھا، ابی جناب کہتے ہیں کہ جنوں کو جو ہے نا وہ نوحہ کرتے ہوئے آہوزاری کرتے ہوئے میں نے سنا گیا. کیا کر رہے تھے؟ اب جن کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے مسحر رسول جبینہ، کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا ہے، اور امام حسین کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے حضور علیہ السلام نے امام حسین کی مبارک پیشانی کو صاف کیا ہے، گرد و غبار صاف کیا ہے. مسح الرسول جبینہ فلہ بریک فی الخدود. اور جب حضور علیہ السلام ان کا چہرہ مبارک، پیشانی مبارک امام حسین کی صاف کر رہے ہیں، تو امام حسین پاک کے جو بال مبارک ہے ان سے جو ہے نا بجلی جو ہے نا وہ روشنی کی طرح جو ہے نا بجلی پھوٹ رہی تھی. اب واہ من علیا قریش جدہ خیر الجدود، ان کے جو باپ دادا ہیں وہ قریش کے اور بنو ہاشم کے خاندان سے بہت زیادہ مرتبے والے، یعنی امام سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور ان کے جو جد ہیں، ان کے جو دادا ہیں وہ خیر الجدود، کائنات میں سب سے بڑے جد ہیں امام حسین کے. تیسری حدیث پاک یہ ان ام سلمہ تھا، سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں قالت سمعت الجن تنوح علی الحسین، جنات جو ہیں وہ امام حسین کی شہادت پر جو نوحہ کرتے ہوئے ان کو سنا گیا. پھر پانچویں حدیث ہے، اچھا ام سلمہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اللیلۃ وما ارى ابن الا قد قتل. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی کا وفات ہوا، آپ کا وصال ہوا، اس وقت جنات کا نوحہ سنا گیا. آہو بکا ان کی سنے گی، اس کے بعد کبھی نہیں سنے گی. اس کے بعد جب حسین بن علی کو 61 ہجری کے ابتدا میں شہید کیا گیا، آپ کو قتل کیا گیا، اس وقت جنات کا جو ہے نا وہ نوحہ سنا گیا. اب یہ وہ تاریخی جو ہے نا وہ کچھ روایات ہیں حدیث کے اندر جو محدثین نے اور مورخین نے لکھی ہیں. اس کے بعد سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں فقالت لجاریتہا، یہ جب سنا گیا نا تو سیدہ ام سلمہ نے اپنی جو ہے نا وہ ایک باندی کو کہا اخرجی فصلی، تم گھر سے جاؤ اور تسلی کر لو ہوا کیا ہے. فاخبرت انہ قد قتل، تو ان کو خبر دی گئی، ٹھیک ہے، کہ امام حسین پاک کی شہادت ہو چکی ہے. وَإِذَا جِنِّيَّةٌ تَنُوحُ، جن جو ہیں وہ امام حسین کی شہادت کے اوپر نوحہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئے. اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جو ہے نا امام حسین پاک کے اوپر جو ہے نا جنات نے جو نوحہ گری کی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مرثیہ کہے. اب اسی کا تسلسل جو ہے نا وہ مختلف پرشین میں اور اردو ادب کے شعراء نے اس کو جو ہے نا نوحہ کے اندر منتقل کیا، ٹھیک ہے، شاعری کی، کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر جو ہے نا وہ خوشہ چینی، آداب اور اس کے جو ہے نا الفاظ جو ہیں وہ منتقل ہونا ایک طبی طور پر یہ مرحلہ ہے. میں اس کو لنگوسٹک کا اسٹوڈنٹ ہوں، آئی نو ویل. اچھا، اب میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ کیا لباس پھاڑنا، خود کو مارنا یا زخمی کرنا یہ نوحہ ہے، اور اگر یہ ایسا نوحہ ہے تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. آپ کا جو پہلا انٹرو میں کویسچن تھا اس کو میں وضاحت کرتا ہوں. محرم الحرام کے مہینے میں واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے دل رنجیدہ، غمگین ہونا اور اس پر صبر کرنا یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے. یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک المناک واقعہ ہوا تھا جس پر جتنا بھی غم کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے. اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ایک جملہ بول چکا ہوں، کائنات انسانی کی ابتدا سے انتہا تک
ایسا دل سوز، دل خراش اور المناک واقعہ چشم فلک نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب نوحہ ہے کیا؟ اس کو ہم حدیث نبوی کی روشنی میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی سعید الخدری قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعات، کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر اور اس کے سننے والی پر لعنت فرمائی۔ اب نوحہ ہے کیا؟ وہ میں پہلے ڈیفینیشن اس کی کر چکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ام عطیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن النیاحۃ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ تیسری حدیث جو ہے عن عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الحدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہمارے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹے، ٹھیک ہے، گریبان چاک کر لے اور ایام جاہلیت کی طرح آواز بلند کرے، ٹھیک ہے، یعنی رونے کے وقت زبان سے ایسے الفاظ اور ایسی آواز نکالے جو شرعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام نے اس کو منع کیا وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 4 یہ ہے، حضرت ابو بردہ جو ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال اغمی علی ابی موسیٰ، وہ کہتے ہیں اغمی علی ابی موسیٰ واقبلت امرأتہ ام عبداللہ تسیح برنت قال ثم افاق قال الم تعلمی وکان یحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بریء ممن حلق وسلک وخرق۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ابو بردہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، یا ام عبداللہ جو ہے چلا چلا کر رونے لگی، لہر خواب ان کے جو ہے نا وہ، تو ام عبداللہ جو ہے چلا چلا کر رونے لگی۔ جب حضرت ابو موسیٰ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رونا اس طرح کا چلا چلا کر رونا، ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ نے وہ حدیث بیان کی کہ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ایسے شخص سے بیزار ہوں جو مصیبت و حادثہ کے وقت سر کے بال منڈائے، چلا چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، ٹھیک ہے۔ نوحہ کی بیسیکلی یہ ڈیفینیشن ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے اندر ہے وہ چھوڑیں گی نہیں۔ اچھا کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ، وقال الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی 4 عادتیں جو ہے میری امت کے اندر نہیں چھوڑیں گے، لا یترکونہن، حسب پر یعنی کہ اپنی ذات پر، میں یہ ہوں تو میں چودھری ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں۔ اچھا یہ بڑی ایک اس کو غلط حضور علیہ السلام نے گردانا ہے کہ اپنے حسب نسب پر اپنے آپ کو جو ہے نا آپ، ٹھیک ہے، اپنا فخر کرنا کہ میں فلاں برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، تو میرے آگے شے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی۔ ہاں جی، تو یہ ایک چیز۔ دوسرے نمبر ہے نسب پر فخر، اپنا حسب و نسب بتانا میں فلاں ہوں تو فلاں ہوں، ٹھیک ہے۔ ستاروں کے ذریعے پانی مانگنا اور نوحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ اس نے نہیں کی تو قیامت کے روز وہ اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی کہ اس کے جسم پر یعنی تار کول کی شلوار، یعنی کہ وہ جو ایک کرتا ہوگا، مطلب یہ عذاب کے طور پر یہ جو ہے نا اس کو لباس کے طور پر پہنایا جائے گا۔ اچھا، نوحہ کرنے والی اور کرنے والوں کے لیے کئی احادیث کے اندر جو ہے نا وعدے آئیں گے، تو ہم کتب اہل سنہ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اپنا ایک موقف رکھا کہ نوحہ کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نوحہ کا نام لے کر اگر آپ کوئی غم والے شعر پڑھیں یا نظم پڑھیں یا غم حسین کو تازہ کریں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ کرتے ہیں اس طریقے سے تو وہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے
یہ اہل سنہ والجماع کے کتب سے جو ہے نا یہ نوحہ کی ممانعت کے بارے میں ہم نے کچھ احادیث پیش کی. اب بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نوحہ کرنا ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار ہمارے سروں کا تاج ہیں, ہمارے وہ ائمہ ہیں, ٹھیک ہے, اور دین ہم ان سے لیتے ہیں. تو جو لوگ چونکہ وہ اہل السنہ والجماع کی کتب کو جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آپ کی کتب حجت نہیں ہے, لہٰذا ہم اہل بیت اطہار جو ہے نا ان کی کتب اور ان کے فرامین جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں. تو ہم دکھاتے ہیں کہ نوحہ ائمہ اہل بیت نے بھی اس سے ممانعت جو ہے نا وہ کی ہے. یہاں پہ میرے پاس کتاب ہے مسند امام زید بن علی, جو امام زین العابدین کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں. وہ یہ کتاب جناب ہے مسند امام زید بن علی. یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ چھپی ہے, ٹھیک ہے, 1981 کے اندر, ٹھیک, ایک جلد کے اندر یہ کتاب ہے. اور یہاں پر آپ امام زید جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 378 پہ کہ حدثنی, راوی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدی عن علی رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من تغنى ابلیس لعنہ اللہ ثم زمر ثم حدا ثم ناہا. سب سے پہلے جس نے جو ہے نا وہ گانا گایا, وہ گانا بھی گایا رہا, وہ اسی خرافات پر ہی مبنی ہوگا, وہ ابلیس تھا. اور جس نے سب سے پہلے نوحہ کیا وہ جو ہے نا وہ ابلیس ہے. یہ جناب کتاب ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر نیچے اور بھی احادیث ہیں. اس کے بعد بہار الانوار ہے, اس کا بھی میں یہاں پہ ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا علامہ باقر مجلسی کا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان جابر, بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233 پر, صفحہ نمبر 33 جلد نمبر 6, ان جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ابلیس اول من ناہا. ابلیس پہلا شخص تھا جس نے نوحہ کیا. آج تک کے لیے یہی. سامعین و ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کی اس نشست کے بعد یہ نوحہ گری اور ماتم کے اوپر جو سوالات ہمارے مزید جنم نہیں لیں گے. اور اگر پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے میسج کر سکتے ہیں. کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.